السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو اپنی بھوک مٹانے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتا تھا۔ اس شخص کی بھوک کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی تھی اور اس شخص نے اپنی زندگی میں اپنی بھوک ختم کرنے کے لیے کیا کچھ کر دیا اور کس خطرناک حد تک چلا گیا، یہ سب جاننے کے لیے پوری ویڈیو کو واچ کریں۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک روز ریئلٹی کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ روز ریئلٹی کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور جن لوگوں نے سبسکرائب کیا اور ان ویڈیوز پر اپنا بہت پیار دکھایا ان سب کا بہت بہت شکریہ، اور جن لوگوں نے ابھی تک روز ریئلٹی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ تو اب اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ 18ویں صدی میں ایک ایسا شخص رہتا تھا جس کی بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی تھی، اور یہ شخص اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے کس حد تک چلا گیا یہ جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ یہ سچی کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس کا نام دراڑ تھا۔ یہ 1772 کی بات ہے۔ یہ لڑکا فرانس کے ایک شہر نیون میں پیدا ہوا۔ اس کے والدین نے اس کا نام دراڑ رکھا۔ اس بچے کا بچپن اس کے باقی بھائی بہنوں سے بالکل الگ تھا۔ اس کے والدین کے بتانے کے مطابق یہ بچہ 3 سال کی عمر میں عام بچوں سے بہت زیادہ خوراک کھاتا تھا۔ اس کے والدین اس کی روزمرہ کی خوراک دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے دراڑ کی عمر بڑھ رہی تھی ویسے ویسے اس کی خوراک بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ زیادہ کھانے کی وجہ سے اس کا جسم بھی پھیلتا جا رہا تھا۔ اس کے زیادہ کھانے کی وجہ سے اس کے والدین بھی بہت زیادہ پریشان تھے۔ دراڑ کے زیادہ کھانے کی وجہ سے اس کے والدین اپنے دوسرے بچوں کی بھی خوراک پوری نہیں کر پا رہے تھے۔ جب دراڑ 14 برس کا ہوا تو وہ اکیلا 15 لوگوں جتنا کھانا کھانے لگا، اور اس کے والدین اس کی روزانہ کی خوراک سے بہت زیادہ پریشان تھے کیونکہ وہ ایک غریب طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور اس کے والدین اس کے لیے زیادہ خوراک کا بندوبست نہیں کر سکتے تھے۔ مجبوراً دراڑ نے کھانے کے لیے کھیتوں کا رخ اختیار کر لیا، اور اب وہ روزانہ کھیتوں میں چلا جاتا اور یہاں اسے جو بھی گلے سڑے پھل اور سبزیاں ملتیں وہ ان گلی سڑی سبزیوں اور پھلوں کو کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتا تھا۔ یعنی اب یہ لڑکا بلا جھجک کچھ بھی کھانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا تھا۔ اب اس کے والدین اس سے اور بھی زیادہ غصہ اور پریشان ہو گئے کہ انہوں نے اب اس لڑکے کو گھر سے باہر نکال دیا۔ دراڑ اب اپنی بھوک کے ہاتھوں اتنا زیادہ مجبور ہو چکا تھا کہ ہر گندی سے گندی چیز بھی اب اس کا نوالا بن رہی تھی، یہاں تک کہ دراڑ اپنی بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر مرے ہوئے جانور بھی کھا جاتا تھا۔ لیکن اسی دوران اس کی زندگی نے ایک نیا رخ لے لیا۔ دراصل جیب کتروں کے ایک گینگ کو دراڑ کے بارے میں معلوم ہوا اور انہوں نے دراڑ کو اپنے گینگ کا حصہ بنا لیا۔ دراڑ اسٹریٹس میں لوگوں کے سامنے پرفارم کرنے لگا۔ وہ لوگوں کو عجیب عجیب چیزیں کھا کر دکھاتا تھا اور اس کے گینگ کے باقی لڑکے لوگوں کی جیبیں کاٹ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح ان پیسوں میں سے کچھ حصہ وہ دراڑ کو دے دیا کرتے تھے جس سے وہ اپنے لیے کھانے پینے کی چیزیں لے کر آتا، اور اگلے 2 سال تک یہ لڑکا یہی کام کرتا رہا۔ اس طرح اس لڑکے کو سانپ، بلی، چھپکلی، چوہے وغیرہ کھانا اس کو ایک عام سی بات لگنے لگی۔ یہ گٹر سے بھی چیزیں نکال کر کھاتا تھا۔ اس کی نہ مٹنے والی بھوک نے اسے پورے فرانس میں مشہور کر دیا تھا۔ یہ 1772 کا ایک دن تھا جب یہ شو کے دوران اچانک بے ہوش ہو گیا اور لوگ اسے ہسپتال لے گئے۔ ہاسپٹل میں یہ لڑکا بھوک سے نڈھال ہونے لگا۔ تب ہی اس لڑکے نے ڈاکٹر کی گھڑی کھا لی۔ ڈاکٹرز بھی اس کی یہ حرکت دیکھ کر بہت پریشان تھے کہ یہ لڑکا کس مٹی کا بنا ہوا ہے۔
1772 میں اتفاق سے اس کو فرینچ آرمی میں ایک جاسوس کے طور پر کام مل گیا، لیکن دڑاڑ کی بھوک اب اور بھی زیادہ بڑھ چکی تھی۔ یہ اب لیدر، پلاسٹک اور لکڑی کی چیزیں بھی کھانے لگا تھا۔ اس کے ساتھ کام کرنے والے فوجی اب اسے پاس نہیں بٹھاتے تھے کیونکہ اب اس کے بدن سے عجیب سی اسمیل آتی تھی۔ 2 سال کے بعد اس کو آرمی سے بھی فارغ کر دیا گیا۔ اس کی عمر جب 24 سال کی ہوئی تو یہ بہت بیمار رہنے لگا۔ اب ایک لمبے عرصے تک اس کا علاج بھی جاری رہا، لیکن اس کی یہ بیماری ٹھیک نہیں ہو سکی۔ 1978 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے مرنے کے 7 سال بعد پتہ چلا کہ اسے بولی فیگی نامی ایک بیماری ہے۔ اصل میں یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں انسان اپنی بھوک مٹانے کے لیے کچھ بھی کھا لیتا ہے۔